السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 136۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ قولوا آمنا باللہ، ان سے کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر۔ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے نا، اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کی گئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ سب انبیاء کی دعوت کا ذکر، مشترکہ ایجنڈا تمام انبیاء کی دعوت کا۔ ان کی دعوت کس چیز کے لیے تھی؟ اسلام کے لیے تھی، ایک اللہ کے لیے تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں کوئی تعصب نہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ہم سب کا اقرار کرتے ہیں، ہم سب کا یکساں احترام کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ ایک نبی کی تعریف، ایک رسول کی تعریف اور باقیوں کو ان سے کم تر قرار دینا، استغفر اللہ۔ سب اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آخری پیغام ہمارے لیے اصل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، لیکن جو پہلے والے پیغامات آئے ہیں نا، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے جو سکھائی جا رہی ہے؟ احترام کی، رسپیکٹ کی۔ مذہب میں ایگزیجریشن نہیں ہے۔ جب ہم ایگزیجریشن لے کر آتے ہیں نا تو وہاں بہت ساری پرابلمز پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ قولوا آمنا باللہ، کہہ دیجئے اے مسلمانوں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ وما انزل الینا، جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہم اسے بھی مانتے ہیں۔ وما انزل، اور جو نازل کیا گیا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ۔ اب دیکھیں تمام بڑے بڑے پیغمبروں کا نام لے لیا گیا کہ جو ان کی طرف، ان کی اولادوں کی طرف نازل کیا گیا، جو انہیں ملا، یہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ہم تمہاری طرح یہ نہیں کرتے کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے۔ ہم اللہ کی کسی ہدایت کو نہیں جھٹلاتے، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تعلیمات کس کی مانیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن نبی کے آنے سے پہلے والی جو چیزیں ہیں، تعلیمات ہیں، انبیاء کرام ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں۔ یہاں ان آیت 136 میں ایک اور چیز کو ذرا دیکھیے، یہ لفظ ہے نا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، جو وا کا لفظ ہے نا، وا ویسے تو اور کے اینڈ کے معنوں میں آتا ہے، اینڈ، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اینڈ کی جگہ، اینڈ کے ساتھ ساتھ یہ کومے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی اسحاق، یعقوب کوما، اسباط کوما، اور جو دیا گیا موسیٰ کوما عیسیٰ، ٹھیک ہے، کومے کے لیے بھی وا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ اسی سینس میں آیا ہے۔ آیت نمبر 137، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور اگر وہ اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم، یعنی حضور کے ساتھی ایمان لے آئے ہو، تو ان کو ہدایت کا راستہ مل گیا، اور اگر وہ اسے منہ پھیر لیں تو پھر یہ لوگ ضد پر اڑ گئے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور ہر چیز سے واقف ہے۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جیسے بغیر کسی تعصب کے تم نے تمام نبیوں اور رسولوں کو مانا، مسلمانوں نے مانا بغیر کسی تعصب کے، ٹھیک ہے، تفریق کے، ان کا کام بھی کیا بنتا ہے؟ باقیوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ ایسے ہی تمہیں بھی مانے، انہیں بھی مانے، رسول کو بھی مانے۔
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ ایسے ہی مان لیں جیسے تم لوگوں نے مانا، تم سے مراد صحابہ کرام نبی کے ساتھی، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ان کو ہدایت کا راستہ مل گیا۔ ہدایت کا راستہ مل گیا، مراد یہاں پر ظاہری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ وہ مان لیں تو بہتر ہے، لیکن مانیں گے نہیں۔ اللہ نے کہا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ کھلی ضد پر اڑ گئے ہیں، مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہیں، نہ مانیں انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ آپ اطمینان رکھیے کس چیز کا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کیا کرے گا؟ اللہ آپ کی حمایت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ جتنا مرضی اکٹھ کر لیں، یہ اکٹھے ہو جائیں، یہ سازشیں کر لیں، اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا، اللہ آپ کو سنبھال لے گا۔ آپ کا کام صحیح راستہ اختیار کرنا ہے، آپ بے خوف ہو کر اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دے دی، آپ کے ساتھیوں کو تسلی دے دی کہ یہ مان لیں گے تو راہ پا لیں گے، نہیں مانیں گے، یہ نہیں ماننے والے، کیونکہ یہ بہت بڑی ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور بعض جو ضدیں ہوتی ہیں نا، وہ بہت خطرناک ہوتی ہیں، بہت بڑے لیول کی ضد ہوتی ہے، اور ضد سے جو نقصان ہوتا ہے نا، ضد سے جس چیز کی موت ہوتی ہے وہ حق کی موت ہوتی ہے۔ یہاں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے حق کا گلا گھونٹ دیا، نہیں مان کر دے رہے۔ اللہ نے کہا پریشان نہ ہوئیے۔ اور ان کی ضد کیا تھی کہ یہ رسول بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل سے کیوں آئے ہیں، یہ ہے شقاق ان کی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب سنتا اور ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ کافی ہے، ان کی پارٹی ناکام ہوگی۔ آپ پریشانی میں مبتلا نہ ہوئیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں۔ آیت 138، صبغۃ اللہ، ان سے کہہ دیجیے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بریکٹ کلوز، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو ہر حال میں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی انہیں کہا گیا کہ اگر تمہیں کوئی رنگ چڑھانا ہے نا تو اللہ کی ہدایت کا رنگ چڑھاؤ۔ یہ پانی سے نہیں چڑھتا، بلکہ یہ ایمان سے چڑھتا ہے، یہ اطاعت سے چڑھتا ہے، یہ وفاداری سے چڑھتا ہے۔ اور اللہ سے بڑھ کر اچھا رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے کہ ان لوگوں کے ہاں نا بیپٹزم یعنی بپتسمہ ایک رسم تھی، یہود کے ہاں بھی اور عیسائیوں کے ہاں اب بھی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو خاص قسم کا کلر جو ہے اس کو لگایا جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ رسم ہو رہی ہے بچے کی نا، یہودی بنانے کے لیے یا عیسائی بنانے کے لیے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ اس قسم کی رسموں کو چھوڑو، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ کا رنگ سب رنگوں سے اچھا رنگ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور تم یہ کہو کہ اے اللہ ہم صرف آپ کے ہی پیغام کو سنتے ہیں، آپ کی بات کو مانتے ہیں، ہمیں کسی اور رنگ سے، کسی اور فلسفے سے، کسی اور عقیدے سے، کسی اور سٹائل سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پھر ہو گئی بات، یعنی ان کو بتایا گیا کہ یہود و نصارہ کے رنگوں کو چھوڑو، یہ فرقہ واریت کے رنگ چھوڑو، اور ایک اللہ، ایک توحید کا، ایک راستے کا رنگ اختیار کرو۔ سب سے بہترین زبردست رنگ یہی ہے، اللہ والے بن جاؤ۔ آیت نمبر 139، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، ان سے یہ بھی کہیے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، بحث کرتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ یعنی جب وہ ہمارا رب ہی تمہارا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہمارا رب ہے، تو پھر جھگڑنا کس بات کا؟ کس بات کا جھگڑنا؟ یا تو نا کہ رب الگ الگ ہے، رب ایک ہے، خالق ایک، مالک ایک، آقا ایک، تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ کس بات پہ جھگڑ رہے ہو تم ہم سے؟
وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو خالص اسی کے ہیں، ملاوٹ نہیں کرتے، ہم خالص ہیں ہم لوگ۔ اب آپ دیکھیے یہاں پہ جو لفظ آیا نا اتحاجوننا، اللہ کی کسی بات کو ماننا، اللہ کے کسی حکم کو ماننا اور کسی حکم کو نہ ماننا، یہ اصل میں اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنا ہے۔ تو کہا کہ تم نے اتنی بات بڑھا دی کہ اب تم اللہ کے بارے میں جھگڑنا شروع ہو گئے ہو، حالانکہ وہ رب ہے ہمارا، ربنا و ربکم، اور رب ہے تمہارا۔ جب ایک ہی رب ہے تم نہیں مان رہے، تم خود جان بوجھ کے جھگڑوں میں پڑنا چاہتے ہو، تو پھر کیا ہے؟ لنا ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ان کا نتیجہ، تمہارے لیے ہمارے اعمال، ان کا نتیجہ، یعنی جو کرے گا پھر وہ بھگت لے گا، یہ مراد ہے یہاں پر۔ اور ہم کون ہیں؟ مخلصون ہیں، اسی کے لیے مخلص ہیں۔ مخلص آپ دیکھیے کہ بالکل ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک، خالص۔ دودھ کو دیکھیں نا، دودھ خالص کیا ہوتا ہے؟ 100% پیور۔ کوئی بھی چیز خالص کیسے ہوتی ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ملاوٹ نہ ہو تو ہم اسے کہتے ہیں یہ چیز خالص ہے۔ اللہ کو بھی ہماری توحید خالص مطلوب ہے، ہم خالص توحید پہ لے کر آئیں اپنے آپ کو، پھر اپنے اعمال، اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری، اپنی وفاداری 100% خالص کریں صرف اس کے لیے، یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی اعلان کروایا کہ ان سے اے مسلمانوں، اے نبی، یہ بھی کہہ دو کہ ہم تو خالص ہیں، ہمارے ہاں اللہ کے علاوہ اور کوئی رنگ نہیں ہے، ہمارے سامنے تو جو ہدایت آ گئی ہے ہم اس کو مان لیں گے، ہم تو اسی کا رنگ اختیار کر رہے ہیں، اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، وہاں پہ ونحن لہ عابدون تھا آیت 138 میں، 139 میں ونحن لہ مخلصون، خالص بھی اسی کے لیے، عبادت کرنے والے بھی اسی کے لیے، سب سے بہترین ہم نے رنگ اختیار کر لیا، ہم اس رنگ میں رنگے گئے، اور پھر ہم تو بس اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، جو بات بھی کریں گے فیئر طریقے سے کریں گے، گفتگو میں اوپن نیس ہونی چاہیے، غصہ، نفرت و جذبات نہیں ہونے چاہیے، ایفیلیشن ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ آیت 140 ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، اے بنی اسرائیل، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، اب یہاں پہ بھی واؤ قومے کی معنی میں آ رہا ہے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کون تھے بھی وہ؟ سارے انبیاء کرام کی ایک پوری چین کو اللہ نے بڑے بڑے کو ذکر کر کے پوچھا، بتاؤ ابراہیم یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ اسماعیل یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ اسحاق کون تھے؟ یعقوب کون تھے؟ ان کی اولاد کون تھی؟ یہودی تھی یا عیسائی تھی؟ جواب دو نا، جواب ہونا چاہیے نا، جب اتنے دھڑلے سے ڈنکے کی چوٹ پہ خود کو یہودی عیسائی کہلوانے پر تلے ہوئے ہیں اور خود کو جنتی قرار دے رہے ہیں اس بیس پہ، تو بتاؤ کہ یہ کون تھے؟ کون بتائے گا؟ بتا سکتے ہی نہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اس زمانے میں آپ کو پتا ہے نا کہ بالکل انہوں نے تو اپنے آپ کو حنیفہ ثابت کیا تھا، یکسو، انہوں نے تو اپنے آپ کو کسی فرقے میں، کسی جماعت میں نہیں بانٹا تھا، آج یہ بانٹ کر بیٹھے ہوں میں۔ ساتھ ہی کیا کہا کہ قل انتم اعلم ام اللہ، اے نبی ان سے پوچھو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ کس بات کو؟ کہ یہ یہودی بھی نہیں تھے، یہ عیسائی بھی نہیں تھے، یہ صرف اللہ والے تھے، انہوں نے اپنے اوپر رنگ چڑھایا تھا تو صبغۃ اللہ کا، ان کا کوئی اور فرقہ نہیں تھا، کوئی اور رنگ نہیں تھا اللہ کے رنگ کے علاوہ۔ اور تمہاری تو اپنی کتابیں گواہی دیتی ہیں کہ ان پیغمبروں نے کبھی کسی کو یہودی یا عیسائی بننے کے لیے نہیں کہا، یہ سارے مسلمان تھے۔ اور پھر
ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، افسوس ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جن کے پاس اللہ کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائیں۔ یعنی اتمام حجت کے طور پر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں یہاں پر کہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو، تو تم ایسی باتیں کر رہے ہو تو کیسے کر رہے ہو؟ یہاں پہ آئے نا ومن ازلم، یہ ازلم کون ہے؟ ان کے اسکالرز، یہودیوں کے بھی اور نصرانیوں کے بھی۔ انہوں نے کون سی شہادت چھپائی تھی؟ کتما شہادتن عندہ من اللہ، جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی تھی کہ انہوں نے یہ گواہی دینی ہے۔ انہوں نے کون سی شہادت چھپائی تھی بتائیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی کو انہوں نے چھپا لیا تھا۔ یہ جانتے تھے کہ عرب میں نبی ان تمام شرائط کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ آ چکے ہیں، لیکن یہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ نے کہا کہ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا کہ جو جان بوجھ کر اس نشانی کو دیکھ کر اس گواہی کو چھپا رہا ہے۔ ان کو تو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ جب قرآن آئے گا تو انہوں نے آگے بڑھ کر گواہی دینی ہے۔ انہوں نے وہ گواہی چھپا لی، چوری کر لی، کتمان حق کر لیا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ نے انتہائی حسرت اور افسوس کے انداز میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے غافل نہیں ہے، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، سب جانتا ہے۔ یہ جو شرارتیں کر رہے ہیں نا، اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے، ان کا نتیجہ سب سامنے نکل آئے گا۔ یہاں تک کلیئر ہو گئی بات؟ اب یہاں میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے۔ آج ہم مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے کسی فرقے کا، مسلک کا ہونا ضروری ہے۔ کسی سے بات کریں تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا مسلک کیا ہے، تمہاری جماعت کیا ہے، فرقہ کیا ہے، تو ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مسلمان ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، تم پہلے مسلک بتاؤ۔ اور وہ پوچھتے اس لیے کہ بھئی اس کا اور میرا مسلک اگر سیم ہوگا تو ذرا ایک بات کرنا ذرا آسان ہو جائے گی، اور اگر یہ ہوا میرے مخالف مسلک سے تو بس پھر میرے تو اس میں اٹ وٹے کا بیر ہوگا، کافر، جہنمی، دوزخی، یہ ہم نے ایک دوسرے کو قرار دینا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے، گفتگو ہی نہیں ہے کرنے کے حوالے سے۔ تو یہاں پہ ایک سوال ہے۔ اللہ نے کہا 140 آیت سٹارٹ میں اللہ نے پوچھا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ یہاں پہ رکھ لیں، اسباط کے بعد آپ رکھ لیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا نام تو اسباط میں آ گیا نا، اس کے بعد رکھ لیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کانوا ھودن اور نصارا، یا پھر کوئی اور فرقہ بنا لیں ان کے سامنے، بریلوی، وہابی، اہل حدیث، سنی، وہ کیا تھے؟ حنفی کیا تھے؟ کوئی بتا کر گئے؟ اگر وہ ہوتے تو بتا کر جاتے۔ صحابہ کا مسلک کیا تھا؟ کسی مسلک میں تھے وہ؟ کوئی مسلک، کوئی فرقہ واریت نام کی چیز نہیں تھی وہاں پر۔ بعد میں بعد کی جو پیڑھیاں آتی گئیں انہوں نے یہ مسلک، یہ چیزیں جو ہے وہ اختیار کر لی۔ کوئی ایک بندے کو پکڑ کے بیٹھ گیا، کوئی دوسرے بندے کو پکڑ کے بیٹھ گیا، اور پھر اس کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیا، لڑائی کرنا شروع کر دی، ایک دوسرے کے ساتھ کافر کی گیم کھیلنا شروع کر دی۔ یہ سخت سخت جرم ہے، بڑے بڑے جرائم میں سے ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک کتاب، ایک رسول کے ساتھ بھیجا ہے۔ میری کوئی شناخت ہوگی تو بس یہ ہوگی کہ میں مسلمان ہوں، بس۔ آیت نمبر 141، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، ان کا دور ختم، ان کی پرفارمنس ختم، ان کی آزمائش ختم، وہ گزر گیا۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کیا ان کے لیے تمہارا ہے جو تم کرو گے، عمل۔ یہاں کسبت کمائی نہیں ہے، پیسہ کمانا نہیں ہے، مال کمانا نہیں ہے، اعمال جو انہوں نے کمائے ان کے لیے تھا، اعمال، نیکیاں، برائیاں خدا نہ خواستہ جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوں گے۔ دیکھیں قرآن کا طریقہ دلائل، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، تمہارے بزرگ کیا کرتے تھے، تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔
تمہارے خاندان میں جو تمہارے دادا پردادا تھے وہ کیا کرتے تھے، تمہارے ملک اور قوم میں تمہارے لیڈر، تمہاری قوم کیا کرتی تھی، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تم سے کیا پوچھا جائے گا؟ تم کیا کرتے تھے۔ وہ جو کرتے تھے وہ اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے خود پیش ہوں گے، اپنا مقدمہ خود لڑیں گے۔ اگر مجرم ہوں گے اللہ ان کو پکڑ لے گا، اگر نیک صالح ہوں گے اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ تم اپنی فکر کرو، تم ان کو چھوڑ دو، تم ان کی پریشانی نہ لو۔ تو ہر انسان سے پوچھا جائے گا جو اس نے کیا، اور میں آپ کو بار بار بتا کر آ رہی ہوں پیچھے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو سادات سمجھتے تھے، پیغمبروں کی اولاد، اس وجہ سے تکبر کا شکار تھے، اس وجہ سے حسد کا شکار تھے۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ مسلمان اگر نبی کی امت سے ہیں تو یہ نہ سمجھیں جو بھی عمل کر لیں گے ہم چونکہ نبی کی امت سے ہیں لہذا بخشے جائیں گے، پوچھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، صحابہ چلے گئے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، امت کے نیک نیک لوگ گزر گئے، ان کے لیے ان کا عمل تھا، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، ہم نے جو جواب دینا اپنے عمل کا جواب دینا، انہوں نے جو جواب دینا ہے اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ اب یہ جو ہم نے کچھ آیات پڑھی اس سے ہم نے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر، ذہن میں رکھنا ہے۔ نمبر 1، ہر کام، ہر عمل، ہر سوچ، ہر عقیدے کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ ہم جو ہیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی خاطر ہے، اللہ کی وجہ سے ہیں، خالص۔ دوسرا، فرقہ بازی میں نہیں پڑنا، ہاتھ باندھ کے سائڈ پہ ہو جائیں۔ دیکھ لیں آخری جو آیات یہ اس پارے کی گزری ہیں، آپ دیکھیں گے کہ مسلسل کیا بتایا جا رہا ہے کہ فرقہ بازی نہیں، فرقہ بازی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا، تیسری بات، عمل جو ہے نا اپنا اللہ کے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ پھر مرتے دم تک مسلمان رہنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ سے دعائیں مانگنی، اللہ اسی ایمان پہ، اسی کلمے پہ تو ہمارا خاتمہ کرنا، اللہ کے رنگ کو غالب کرنا، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لینا، عاجزی لے کر آنا۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا کوسچن ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ صبغۃ اللہ کا رنگ جو ہے وہ میں نے چڑھا لیا، اللہ کا رنگ مجھ پہ چڑھ گیا، کیسے پتا چلے گا؟ یاد رکھیے اللہ کا جو مقام ہے نا وہ میری زندگی میں آ جائے گا، سب سے زیادہ محبت اسی سے ہوگی، سب سے زیادہ ناراضگی، اس کی ناراضگی کا ڈر مجھے ہوگا، سب سے زیادہ شکر گزاری میں اس کی کروں گی، اس کا قرب محسوس کروں گی، اور سب سے بڑھ کر اس کے کلام سے جڑوں گی کہ اس کا کلام ہے نا اس نے بھیجا بڑے اہتمام سے میرے لیے، اسی سے ہی نہ جڑی تو پوری زندگی میں نے کیا کما لیا؟ کچھ بھی نہیں کمایا، کھے کھائی، غلط سائڈ پہ چلی گئی، چھوڑ دیا میں نے قرآن کو اگر خدا نہ خواستہ۔ رنگ، اللہ کا رنگ چڑھانا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم کلر ہیئر ڈائی کرتے ہیں، کتنے کتنے پیسے لگ رہے ہوتے ہیں ہیئر ڈائی کے اوپر، ہے نا، چیزوں کو رنگ رہے ہوتے ہیں، دوپٹوں کو رنگ رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو کلر دے رہے ہوتے ہیں خوبصورت بنانے کے لیے نا، ان کو ایک نیا اچھوتا پن دینے کے لیے۔ اللہ کا رنگ ہمارے اوپر چڑھے اور پتہ نہ چلے کہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ کسی کو 4 پیسے ملتے ہیں، آپ مجھے بتائیں پتہ چلتا ہے اس کے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں؟ پتہ چلتا ہے نا، عموماً پتہ چلتا ہے، کوئی بہت ہی کنجوس ہوگا تو نہیں پتہ چلے گا، ورنہ عموماً پتہ چل جاتا ہے۔ رنگ ڈھنگ بندے کا چینج ہو جاتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، کھانا پینا، ہر چیز چینج ہوتی ہے، اس کا سٹیٹس بتاتا ہے 4 پیسے آ گئے، ایسا ہی ہے نا۔ کسی کے پاس علم آتا ہے، کوئی پڑھ لکھ جاتا ہے، اس میں اور ان پڑھ میں فرق پڑتا ہے نا، علم اس کو چینج کرتا ہے نا۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کا رنگ چڑھے اور ہم پہ نظر نہ آئے، اٹس مین کہ رنگ نہیں چڑھا، وہ کچھ اور ہی چڑھایا ہم نے۔ تو اپنے اپنے رنگوں کو فیل کیجئے۔ ہم ارد گرد دیکھیں گے بڑے رنگوں والے لوگ آپ کے ارد گرد ہوں گے، رنگ رنگ کی دنیا، کہتے ہیں نا رنگ رنگ کے لوگ
ہوتے رہیں، مجھے کسی کو نہیں دیکھنا، مجھے ان کے رنگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا دیکھو فلاں یہ فلاں وہ فلاں وہ فلاں، نہیں، مجھے صرف اپنے رنگ پہ توجہ دینی ہے کہ کیا میرا رنگ اللہ والا رنگ ہے یا نہیں ہے. اور وہی جو میں نے نشانیاں بتا دی کہ یہ چیزیں میری زندگی میں آئیں یا نہیں. ایک اور بات، بعض دفعہ استغفر اللہ قرآن پڑھ کر ایک غلط رنگ بھی چڑھ جاتا ہے انسان کے اوپر، نیگیٹو رنگ قرآن پڑھ کر. وہ کیسے بھئی؟ ایک سوال ہے نا، ویری گڈ، شاباش. تکبر والا رنگ. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور آپ تو بس ایک گردن میں راڈ آ گیا کہ جی ہم بڑے نیک، ہم بڑے متقی، ہم بڑے پرہیزگار، ہم یہ ہم وہ، لوگوں کو دیکھو جی، لوگ تو یہ، لوگ تو وہ، لوگ تو فلاں. بھی لوگوں کو اور میرا کیا معاملہ ہے؟ میں نے وہی نا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. انہوں نے جو کیا، پچھلوں نے کیا، موجود جو کریں گے ان کے لیے ہے، میرے لیے وہ ہے جو میں کروں گی. میں صرف میں، ہم بھی نہیں، میں، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا تھا، تو میں ان کے لیے کیوں پریشان ہوں؟ ٹھیک ہے، پریشان اس سینس میں ہونا ہے کہ بھی میں کچھ کر لوں، میں ان کو گائیڈ کر دوں، میں ان کو لے آؤں، لیکن جو نیگیٹو کمنٹس ہے نا، نیگیٹو سوچ، یقین کیجئے یہ تکبر کے بالکل پاس لے جا کے مارتی ہے انسان کو اور بہت بڑا نقصان کرواتی ہے. عاجزی ہونی چاہیے. حضرت عمر کے بارے میں نہیں، کتنی بڑی سلطنت تھی، کتنے بڑے خلیفہ تھے وہ، اور عاجزی اتنی تھی کہ اپنا گال زمین پہ مٹی پہ رکھ دیتے تھے کہ عمر تو کیا ہے، عمر تو کیا ہے. سب پیغمبروں نے ہمیشہ یہ کہا کہ اللہ والے بن جاؤ. کسی نے نہیں کہا کہ ابراہیمی بن جاؤ، موسوی بن جاؤ، عیسیٰ کے بن جاؤ، محمد کے بن جاؤ، اللہ کے بن جاؤ. یہی ہمارے لیے لیسن ہے. یاد رکھیے کہ فرقہ پرستی، شخصیت پرستی شروع ہی تب ہوتی ہے کہ جب ہم لوگوں کو خود سے جوڑتے ہیں، پرسنالٹیز سے جوڑتے ہیں، پرسنالٹیز کی طرف کھینچتے ہیں. پرسنالٹیز کچھ بھی نہیں ہے، اصل کون ہے؟ اللہ. خود کو بھی اللہ سے جوڑیں، اللہ کی مخلوق کو بھی اللہ سے جوڑیں. اپنی ذات کبھی ہائی لائٹ نہ ہو کر درمیان میں آئے کہ میں بھی کچھ ہوں. جہاں اپنی ذات آ گئی نا، یاد رکھیں بیڑا غرق ہے. پھر پتہ نہیں کہاں ہم بھی جائیں گے اور کہاں اپنے ساتھ والوں کو لے کر جائیں گے. اللہ سے جڑنا ہے. کتنا جڑ رہے ہیں؟ کیا چینج آ رہی ہے میری زندگی کے اندر؟ اللہ کی کتنی تعریف میری زندگی میں آ گئی ہے، اللہ کا کتنا شکر آ گیا ہے، اللہ کی کتنی مہربانیوں کا احساس آ گیا ہے، نبی کی سنت کتنی زیادہ میری زندگی کے اندر آ رہی ہے. آیت نمبر 142، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ. دوسرا پارہ شروع ہو گیا، الحمدللہ، بہت مبارک ہو، پہلا پارہ مکمل ہوا. اگرچہ یہ پاروں کی تقسیم ہمارے حضور اور صحابہ نے نہیں دی، بعد والے لوگوں نے اس تقسیم کو بنایا، لیکن بہرحال ایک معروف تقسیم ہے. پہلا پارہ، پہلا سٹیپ، پہلی منزل. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ دن بھی آئے گا کہ جب ہم انشاءاللہ 30ویں پارے کو لے کر چلیں گے. اللہ ہمیں زندگی کی مہلت اگر عطا فرماتے ہیں، صحت عطا فرماتے ہیں، آسانیاں عطا فرماتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا. اب یہ دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے اور مضمون چونکہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہی چل رہا ہے. آپ کو پتا ہے سورہ البقرہ میں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دو بڑی بڑی جو اولاد ابراہیم کی شاخیں گزری ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اے پیغمبر، ابراہیم کی بنائی ہوئی اس مسجد کو ہم نے تمہارے لیے قبلہ ٹھہرانے کا فیصلہ کیا، یعنی کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ قبلہ بنانے جا رہے ہیں. قبلہ چینج ہو رہا ہے، اسے بولتے ہیں تحویل قبلہ. تے ہے واو یہ لام، تحویل قبلہ. اب ان لوگوں میں سے جو احمق ہیں، سیقول السفہاء من الناس، ان لوگوں میں سے جو احمق ہیں وہ کیا کہیں گے؟ انہیں کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے. ان سے کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے ودن بریکٹ قانون کے مطابق بریکٹ کلوز سیدھی راہ دکھاتا ہے. اب یہاں مختلف باتیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جو قبلہ بنایا، آپ کو یاد ہے نا، کون سا قبلہ بنایا تھا انہوں نے؟ تعمیر کون سا کیا تھا؟ بیت اللہ، خانہ کعبہ. اصل قبلہ وہی ہے،
حضرت اسماعیل کا بھی، حضرت اسحاق کا بھی. ٹھیک، چلیں آگے چلتے ہیں. پہلی بات جو میں نے پہلا پوائنٹ کلیئر کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیقول السفہاء، یہ جو سفہاء بے وقوف، بے وقوف عن قریب بولیں گے. بے وقوف کس کو قرار دیا اللہ نے؟ یہود کو، بنی اسرائیل کو. کیوں قرار دیا انہوں نے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے جو ہے نا لیڈر ابراہیم علیہ السلام ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، خانہ کعبہ. ابراہیم کو مانتے ہیں، ان کے بنائے ہوئے اللہ کے گھر کو نہیں مانتے. اس پر انہوں نے اعتراض پر اعتراض کرنے شروع کیے ہوئے ہیں. اس کی بیس پہ انہوں نے جنگیں، لڑائیاں شروع کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ظاہری بات ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو حماقت کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ سیقول السفہاء من الناس، یہ بے وقوف بولیں گے. ہم پہلے پڑھ کر آئے، پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ سب کا قبلہ کون سا تھا؟ پہلا خانہ کعبہ، جو اصل قبلہ تھا ذریت ابراہیم علیہ السلام کا. ٹھیک، دوسری بات ہم یہ بھی پڑھ کر آئے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان کا مذہب کون سا تھا؟ اسلام. شاباش، ٹھیک ہے جی. پھر اللہ نے بیت المقدس کی تعمیر کروائی، ٹھیک ہے، جسے ہم بولتے ہیں آپ قبلہ اول، یاد ہے نا کیوں بولتے ہیں؟ میں اس کی ابھی تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتاؤں گی. ابھی ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ہم لوگ جب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. کیوں؟ یہ میں آپ کو ریزن بتاؤں گی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو مکہ میں تھے، نماز پڑھتے تھے، تو اسی بیت المقدس والے قبلے کو فالو کرنے کا حکم دیا تھا. ٹھیک ہے، قرآن میں نہیں کہیں لکھا. ایک وحی جلی ہوتی ہے، ایک وحی خفی ہوتی ہے. وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل انسٹرکشنز ہوتی ہیں، لیکن وہ قرآن میں نہیں آتی. اس کے ذریعے بتا دیا کہ بھی آپ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہوگا، جیسے بنی اسرائیل نماز پڑھ رہے ہیں. اب کیا ہوا، مسلمان جب تک مکہ میں رہے نا پورا ٹائم، اور پھر مدینہ ہجرت کی تقریباً 16-17 مہینے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اور جب مسلمان بیت اللہ حرم میں ہوتے تھے، یعنی کہ مکہ میں، تو جہاں ممکن ہوتا تھا مسلمانوں کے لیے وہ ایسے قبلے کو فالو کرتے کہ درمیان میں خانہ کعبہ ہوتا اور سامنے سمجھ لیں بیت المقدس ہوتا، اور وہ پیچھے ہوتے، گویا ایٹ اے ٹائم وہ دو قبلوں کو فالو کر رہے ہوتے. لیکن جب وہ وہاں سے نکل آئے یا کہیں سفر میں ہوتے تھے تو یہ ممکن نہیں ہوتا تھا. ڈائریکٹ پھر ان کو بیت المقدس کو ہی فالو کرنا پڑتا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مسلمانوں کو یہ جو حکم دیا گیا تھا نا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، یہ ایک عارضی حکم تھا، ٹیمپرری حکم تھا. انہوں نے ہمیشہ ہی اس قبلے کو فالو نہیں کرنا تھا. ذریت ابراہیم کا قبلہ تو وہی تھا خانہ کعبہ ہمیشہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے آ کر اس کو پھر چینج کیا. اللہ نے ہی بلکہ چینج کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. یاد رکھیے تمام انبیاء کا قبلہ بھی کعبہ ہی رہا. ٹھیک، اب پھر یہ کہانی کیا ہے؟ بیت المقدس بیچ میں کیسے آ گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا انسان کے لیے. آپ دیکھیے کہ قرآن سورہ یوسف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا بنی اسرائیل کو کہ تم اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا جو گھر تھا نا، پہلی دفعہ بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ جو فلسطین میں وہ لوگ رہ رہے تھے نا وہاں، انہیں کہا گیا کہ یہ جو گھر ہے اس کو تم اپنا قبلہ بنا لو. سوری، فلسطین نہیں، مصر میں تھے نا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام. انہیں کہا گیا کہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھو. ٹھیک، پہلی بات، پہلا حکم ان کو آیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی. وہ جو فرعون کے ڈوبنے کا سارا واقعہ پیش آیا، کوہ طور سے گزرے، وہ سارا معاملہ پیش آیا، پھر وہ صحرائے سینا سے گزرے، پھر اس کے بعد یہ کہیں پہ گئے ہیں. تو وہاں پر جب یہ ہجرت کر رہے تھے
تو آپ کا جو صندوق تھا خیمہ عبادت، یعنی جو آپ نے ایک خیمہ بنایا ہوا تھا، اس میں وہ جو تابوت سکینہ اور وہ مختلف چیزیں رکھی ہوئی تھی، اس کو خیمہ عبادت کہا جاتا تھا، وہ خیمہ عبادت قبلہ بنا دیا گیا. ٹھیک ہے، پہلا انہیں کیا کہا گیا کہ تم اپنے گھروں کو ہی قبلہ بنا لو، کیونکہ فرعون تھا، جو ماحول تھا وہاں پہ ہر ایک نے اپنے اپنے گھر میں انفرادی یا کچھ لوگوں نے اکٹھے ہو کر کسی ایک گھر میں پڑھنی ہوتی تھی، عبادت کرنی ہوتی تھی، تو گھروں کو ہی بنایا گیا. جب وہاں سے نکلے ہجرت کی تو خیمہ عبادت کو قبلہ بنایا گیا. ٹھیک ہے، اس میں جو صندوق تھا نا، آپ کو پتا ہے یہ تابوت سکینہ کہلاتا تھا ان کا صندوق. اس کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے. یہ جہاں جاتے تھے نا صندوق کو ساتھ ساتھ لے کے جاتے تھے، اور جہاں جہاں صندوق ہوتا جاتا تھا خیمہ عبادت وہی ان کا قبلہ بنتا جاتا تھا. ٹھیک ہے، پھر اب یہاں پہ کیا ہوا کہ انہوں نے پھر حضرت یا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا اپنے مختلف پیغمبروں کے ذریعے کہ بھئی ہمارے لیے کوئی مقامی عبادت گاہ بنا دی جائے. ٹھیک ہے، تاکہ ہم ادھر رخ کر کے نماز پڑھا کریں، عبادت کیا کریں. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے کافی زیادہ ریکویسٹ کی، پھر ان کی وفات ہو گئی. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام جاتے جاتے اللہ کے حکم سے وہ جگہ پوائنٹ آؤٹ کر گئے جس کو ان کا قبلہ بننا تھا مقامی طور پر. اور سلیمان علیہ السلام ان کے صاحبزادے تھے، جب وہ آئے ہیں سامنے نبوت اور بادشاہت کے ساتھ تو انہوں نے وہاں ہیکل سلیمانی بنایا. یہ بنی اسرائیل کے لیے قبلہ گاہ بن گئی، ہیکل عثمانی، بیت المقدس جسے ہم بولتے ہیں. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ یعنی ان کا قبلہ جو ہے وہ چینج ہوتا رہا، پہلے ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا. یہ سارے قبلے ان کو ٹیمپرری دیے گئے تھے. اصل قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا، وہ اللہ نے یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک حکم کو ذرا سا سائیڈ پہ رکھا ہوتا ہے، اس کو ایک ٹائم پہ سامنے لانا ہوتا ہے. ان بنی اسرائیل یعنی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، یہ سب خانہ کعبہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، بعد میں بنی اسرائیل کے لیے کچھ ٹائم کے لیے ان کے قبلے بنا دیے گئے. اب کیا ہوا کہ جب مسلمانوں کو بنی اسماعیل کو امامت ملی ہے، لیڈرشپ ملی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب وہ جو قبلہ ہے نا بیت المقدس، اس کی طرف یہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کافی سو سال سے، اب آپ نے اپنے اصل قبلے کی طرف منہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تحویل قبلہ کا معاملہ جو ہے یہاں پر آ کر سالو ہوا. اچھا جی، اب ہم آیت کے اوپر آتے ہیں، پھر میں اسی موضوع کو آگے تھوڑا سا اور لے لوں گی. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. لوگ کہیں گے کہ یہ کس چیز نے انہیں اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے. اصل میں جب تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے نا تو انہیں بڑی تسلی تھی کہ چلو اور کچھ نہیں، ہمارے قبلے کی پیروی کرتے ہیں. اب جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو انہوں نے مسلمانوں کو بے وقوف، خدا نستغفر اللہ، پاگل اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کہنا شروع کر دی کہ قبلہ کیوں چینج ہوا، قبلے کی تبدیلی کا کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، وہی جو منسوخ ہونے والی آیات کی میں نے پچھلی دفعہ آپ کو تفصیل بتائی تھی. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے پروپیگنڈے کو اہمیت نہ دیجیے گا. یہ پروپیگنڈا بہت سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ آپ کے خلاف اٹھنے والا ہے. یہ بے وقوف ہر طرف طوفان نے بدتمیزی برپا کر دیں گے کہ کس نے ان کا قبلہ تبدیل کیا. قل للہ المشرق والمغرب، انہیں کہہ دیجئے مشرق اور مغرب کا خدا ایک ہی ہے. اگر اس نے کوئی قبلہ مقرر کیا ہے تو اپنی حکمت سے، اپنے علم سے مقرر کیا، اور اس کو پتا تھا کہ یہ فتنہ ہونے والا ہے، یہ فتنہ اٹھنے والا ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے اپنی قانون کے مطابق سیدھی راہ پر لے آتا ہے. اللہ لے آتا ہے سیدھے راستے کی طرف. یہ جو نا یہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ لے آتا ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ فیورٹزم نہیں کرتے کہ جسے چاہتا ہے لے آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کی ہدایت میرٹ کی بنیاد پر ملتی ہے. دنیا کی ہر چیز بغیر میرٹ کے مل جاتی ہے.
ہدایت نہیں ملتی، میرٹ کی بنیاد پر ملتی ہے. اور وہ ہدایت ریوڑیوں کی طرح نہیں بانٹتا، نہیں، بلکہ اس کے ہاں ایک قانون ہے، ایک لا ہے. جو اس لا کو فالو کرتا ہے اس کے اوپر پورا اترتا ہے، اپنی سوچ، اپنے نیت، اپنے نظریے، اپنے فلسفے، اپنے عقیدے، اپنے علم، اپنے عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو سیدھی راہ دکھا دیتے ہیں، ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے کہ کون ہدایت کے قابل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو یہود و نصارہ تھے نا، ان کے اپنے اندر بھی ایک بڑا ڈرامہ تھا. بیت المقدس کو یہ خود ڈائریکٹ فل فالو نہیں کرتے تھے. ایک نے مشرقی کونا پکڑا ہوا تھا اور دوسرے نے مغرب کا کونا پکڑا ہوا تھا. جب بیت المقدس کے اندر ہوتے تھے تو ظاہری بات ہے وہیں پہ ہی نماز پڑھنی ہوتی تھی. جب یہ باہر ہوتے تھے نا بیت المقدس سے، تو ایک ادھر جا کے نماز پڑھتا تھا اور ایک ادھر جا کے نماز پڑھتا تھا. اور اب یہ لڑنے لگے ہوئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کہ بھی خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا گیا اور یہ کیوں بنایا گیا. یہاں تک سمجھ آ گئی یہ بات؟ تو یہ چیزیں ہیں جو یہاں پہ بتا دی گئیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جی اصل چیز زندگی میں اطاعت ہے. اللہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، حکم دیتا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے. اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے. جو ہمیں حکم مل گئے وہ ایک ڈسپلن قائم کرنے کے لیے تھے. اللہ نے اپنی اطاعت وفاداری کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہا ایک مرکز کو بنا لو، اسی کی طرف رخ کرو. لہٰذا صاحب آپ اسی کی طرف رخ کرتے ہیں. وہ نہ مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ شمال میں ہے، نہ جنوب میں ہے، ہر جگہ ہے. لیکن ایک کیوں بنا دیا؟ اسی لیے کہ ہم یونٹی شو کریں، ڈسپلن شو کریں. یہاں تک کلیئر ہو گئی بات؟ چلیں آیت نمبر 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اور اے بنی اسرائیل کی طرح، ایسے ہی اے صحابہ، یہ جو بنی اسرائیل ہے نا ان کی طرح، بریکٹ کلوز میں آئے گا، ہم نے تمہارے درمیان کی ایک جماعت بنا دیا تاکہ تم سب لوگوں پر دین کی شہادت دینے والے بنو اور اللہ کا رسول تم پر یہ گواہی دے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. میں آپ کو پیچھے بتا کر آئی کہ بنی اسرائیل کون تھے؟ چوزن پیپل تھے. کس کی اولاد تھے؟ ابراہیم، اسحاق، یعقوب. ایسے ہی ہے نا؟ 2000 سال تک مکمل طور پر چودھری تھے. یہ دینی دنیا کے مذہبی لیڈر تھے. اب اللہ تعالی یہ سٹیٹس بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دے رہے ہیں. سٹیٹس کیا ہے کہ پہلے بنی اسرائیل کی ذمہ داری تھی کہ وہ پوری دنیا تک توحید کا پیغام پہنچائیں گے، اللہ کا حکم پہنچائیں گے. اب یہ ذمہ داری کس کو دی جا رہی ہے؟ خاندان ابراہیم کی دوسری شاخ بنی اسماعیل کو دی جا رہی ہے. یہاں تک سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. جیسے ہم نے انہیں بنایا تھا نا امت وسط بنی اسرائیل کو، ایسے ہی اے بنی اسماعیل اب ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ تم امت وسط بن چکے ہو. امت وسط صحابہ کو کہا جا رہا ہے مین، اس کے بعد امت مسلمہ کو، جن کے ایک طرف اللہ اور اس کے رسول ہیں اور دوسری طرف دنیا کی ساری اقوام ہیں. یہاں تک بات کلیئر ہوئی؟ تم کون ہو؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تم سب لوگوں پر دین کی گواہی دینے والے بنو، خود بھی ماننا ہے، دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اللہ کا رسول تم پر یہ گواہی دے گا. شہداء علی الناس، وٹنس، دین کی گواہی. کون سی؟ صراط مستقیم کیا ہے، اللہ کا مقصد کیا ہے. یاد رکھیے کہ جو پچھلی قومیں تھیں انہوں نے بھی یہی گواہی دینی تھی، لیکن انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا رسول تم پر گواہ ہوں گے اور تم لوگوں پر گواہ ہوگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری امت مسلمہ پر شفٹ ہو گئی. کون سی ذمہ داری؟ شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہی دینا.
کون سی گواہی؟ اللہ ایک ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد ایک اور دنیا ہے جو ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے. یہ ساری باتیں بنی اسرائیل نے پہنچانی تھی. اس کے بعد بنی اسماعیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اب امت کی یہ ذمہ داری آ ہم بنے بیٹھے ہیں امت وسط، امت مسلمان ٹھیکیدار. آج مسلمان امت پوری دنیا کی جو کرتی کراتی کچھ نہیں ہے، جسے خود نہیں پتا اپنے دین کا، جسے خود نہیں پتا یہ گواہی میری ذمے میں آئی ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ رسپانسبلٹی اللہ نے ہم سب کے کندھوں پہ ڈالی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کیا کرنا ہے، کیسے پارٹیسپیٹ کرنا ہے اس گواہی کو، اس پیغام کو مجھے دوسروں تک پہنچانے کے لیے. باتیں بہت کر رہے ہیں ہم، جہنمی 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 فلاں جہنمی فلاں جہنمی فلاں جہنمی. میرا کام کیا تھا، میرا رول کیا تھا، وہ مجھے نہیں کرنا، نہ میں نے کیا، نہ مجھے پتا ہے. اور ہم بانٹ رہے ہیں یہاں پہ فتوے جہنم کے. تو اللہ نے یہاں پہ کلیئر کر کے بتایا کہ تمہیں تو میں نے کیا بنایا تھا، وٹنس بنایا تھا لوگوں کے اوپر کہ وہ گواہی دیں گے، اور رسول تم پر گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے اپنا پیغام، آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اس سے پہلے جس قبلے پر تم تھے اسے تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک اور واقعہ آ گیا تحویل قبلہ کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے مدینہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. آپ کو بتا دیا گیا تھا، پتا تھا کہ آپ کا قبلہ تو بیت اللہ ہوگا اور بیت اللہ سے آپ کو پیار بھی بہت تھا. اب پورا ٹائم جب آپ یہاں تشریف لائے تو بیت اللہ سمجھے اگر ہو جاتا ہے ایک سائڈ کے اوپر نارتھ ویسٹ کی طرف، تو ایک آتا تھا ساؤتھ ایسٹ کی طرف، یعنی دونوں میں بہت ڈائریکشن کا فرق تھا. ایک کو لازمی پیٹھ آتی تھی قبلے کو. اب یہ ایک دل میں ایک بے چینی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ بار بار سوچتے تھے کہ کاش یہ حکم آ جائے کہ جس سے پتہ چلے کہ جی قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں پھر یہ حکم آیا، وہ آگے آ رہی ہیں آیات کہ وہ حکم آیا. اور حکم کب آیا کہ آپ این حالت نماز کے اندر تھے. کہا جاتا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت پڑھا چکے تھے اور ابھی 2 رکعت پڑھانی تھی. جبریل امین آگے اور کہا ابھی فوراً آپ نے قبلہ چینج کرنا ہے. آپ نے نماز کی حالت میں چل کے ہی جو امامت کی جو صف تھی، آپ پہلے اس سائڈ پہ تھے اور پھر بالکل اپوزٹ سائڈ پہ آپ گئے، اور جو نمازی تھے انہوں نے اپنی ایڑیوں کے بل اپنے آپ کو گھما لیا تھا. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ امتحان لیا، یہ آزمائش ڈالی ہم نے ان کی آزمائش کی کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک بہت بھاری بات تھی. کون سی بات بھاری تھی؟ یہ جو آزمائش ہوئی نا صحابہ کی، اللہ اس کو بہت بڑی آزمائش کہہ رہے ہیں. سوچیں جس آزمائش کو اللہ کہہ رہے ہیں بڑی، وہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی ان لوگوں کے لیے. لیکن اللہ کہتے ہیں یہ بھاری آزمائش ان کے لیے سخت نہیں جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے، جو اللہ کی پرستش کرنے والے تھے. انہیں یقین تھا کہ اللہ کے رسول سچے رسول ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ کون ہے؟ لوگوں کے لیے بڑا مہربان ہے. اللہ لوگوں کو پرابلمز میں ڈال کے خوش نہیں ہوتا، وہ آزمائشوں کے لیے ڈالتا ہے، وہ مہربان ہے. اور جو پازیٹیو رکھے گا ان آزمائشوں میں ان کے لیے وہ بڑا رحمت کرنے والا ہے، رحمت عطا کرنے والا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے یہاں سے سبق کے طور پر 2-3 باتیں ہمارے لیے جلدی جلدی میں بتا دیتی ہوں آپ کو. ایک بات یہ کہ تبلیغ کا فریضہ اللہ نے ہمیں دیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں آپ تبلیغی جماعت میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے، تبلیغ کا انداز ہوتا ہے، تبلیغ کے طریقے ہوتے ہیں. اب ہر بندہ بولے گا نہیں، ہر بندہ بیان نہیں کرے گا. کنٹریبیوشن ہے جو آپ میں سے، ہم میں سے ہر ایک نے کرنی ہے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے. آج کل 100 طریقے ہیں اس کام کے لیے. دیکھیں میں کیا کام کر سکتی ہوں، زبان سے کر سکتی ہوں، ہاتھ سے کر سکتی ہوں، لکھ سکتی ہوں، عمل سے کر سکتی ہوں، کسی کی خدمت سے کر سکتی ہوں، پیسے سے کیا کر سکتی ہوں. مجھے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. اگر ہم نے یہ کام چھوڑ دیا نا تو یاد رکھیے
کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وکیل بن کر آئیں گے اور کہیں گے کہ اے میرے رب، انہوں نے یہ امانت جو تھی دی گئی تھی نا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، کہ لے کر بیٹھ گئے تھے اس کو. استغفر اللہ. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ یہ آزمائش جس کو اللہ نے مشکل قرار دیا، اللہ نے اپنے صحابہ کو، اللہ نے رسول کے صحابہ کو اس آزمائش میں کیوں ڈالا، اتنی سخت آزمائش میں؟ یہ آزمائش ایسی تھی کہ جس کا نتیجہ یہ نکل سکتا تھا کہ لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یعنی یہ ایسی آزمائش تھی. یاد رکھیے کہ یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحان، یہ اللہ کی رحمت کا سبب ہوتی ہیں. اللہ اپنی رحمت دینا چاہتا ہے، اس لیے بندوں کو آزماتا ہے. اللہ بندوں کو فیل کرنے کے لیے نہیں آزماتا. اللہ چاہتا ہے بندے پاس ہوں. اللہ چاہتا ہے بندوں کی صلاحیتیں اور کھریں سامنے آئے. اللہ چاہتا ہے کہ مخلص اور جو جھوٹے ہیں، منافق ہیں، ان کی پہچان ہو. اللہ چاہتا ہے سچے سامنے آئیں، جھوٹے پیچھے ہٹ جائیں. اللہ چاہتا ہے کہ فرما برداری کا ثبوت ملے اور نافرمان سائڈ کے اوپر ہو جائے. ثبوت دیکھیں، جب آزمائش آئے گی تو پتہ چلے گا نا. ویسے تو میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اور فلاں 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 سارے کام کر رہے ہیں، کوئی آزمائش خاص نہیں ہے، نہیں پتہ چل رہا. فرما برداری ہے. جب امتحان آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کون پاس اور کون فیل ہے. یہیں سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ یہ اللہ کی سنت ابتلا ہے. سب کو آزماتا ہے اللہ، اور آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں، کسی کی زندگی میں زیادہ اور کسی کی زندگی میں تھوڑی. ہاں ہو جاتا ہے بندہ بعض اوقات بہت پریشان ہو جاتا ہے، اللہ سے ناراض بھی ہو جاتا ہے، 2-4 دن وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ کیوں ہوا، پھر اس کے بعد دوبارہ آ جاتا ہے اللہ کے راستے کی طرف. تو کوئی نہیں، آ گیا اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر. اگر انسان پازیٹیو ہے، گر کر پھر کھڑا ہو گیا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت اس کو اپنے دامن میں سمیٹ لے گی. تو یاد رکھیے کہ جب ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو اللہ صرف ہمارے اس زبانی دعوے کو نہیں دیکھتا، اللہ لازماً ہمیں دل سے گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اندر سے جو اس کی پازیٹیو چیزیں ہیں وہ سامنے لے آئیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں نا کہ بھئی تھوڑا سے گاڑی میں ڈنٹ نہیں پڑ جاتا، ڈنٹ پڑے پھر یہ ڈنٹ صحیح ہو، پھر ڈنٹ پڑے پھر ڈنٹ صحیح ہو، ایسے کیا جا رہا ہوتا ہے. تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آسان کریں گے. لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کیا، ہم دین کی طرف آئے، ہمارا نقصان ہو گیا، ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، پاؤں پھسلا، گر گئے، ہڈی ٹوٹ گئی، اب تو ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، اس کو مان لیں کہ زندگی کا حصہ ہے، یہ آئیں گی. اللہ سے ناراض نہیں ہونا، اور ہمیں بس اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑ کر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے. یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.